کے شہر نرنیم سے کچھ دور دفن ہوئے۔ حجر الموت کا یہ علاقہ یمن کے موجودہ شہر مقلا سے کچھ 200 کلومیٹر شمال میں ہے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پہ غرور تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری قوم کے لوگ یعنی عرب جلد ہی مجھ سے ملیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا پھر اس وقت یا اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بغیر پروں والی ٹڈی کی طرح ہو جائیں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا حتیٰ کہ ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا علامات قیامت میں طاقت اور دولت کا نشہ نہیں۔ یہ عذاب پہلے بھی تو نازل ہوا قوم ہود پہ، اور قیامت کی علامات متوسطہ میں کئی روایات مختلف انداز میں یہی بات بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ دور کی یوں بھی خبر دی کہ مسافتیں کم ہو جائیں گی، شہروں اور ممالک کے درمیان فاصلہ گھٹ جائے گا اور ایک بازار سے دوسرے بازار تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، خواہ فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ فتنے نہ پھیل جائیں، جھوٹ کی کثرت نہ ہو اور بازار قریب تر نہ ہو جائیں۔ پھر انجیل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے 12ویں باب کی آیت 3 اور 4 کے ترجمے کے مطابق دانشمند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے، اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا رستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کی مانی چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال، اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سربمہر کر دو۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت ہوگی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بائبل کے کنگ جیمز ورجن میں علم کی کثرت کے الفاظ کے بجائے یہ عبارت یوں ہے کہ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے۔ انجیل کے برعکس جہاں قیامت سے پہلے علم کی کثرت کا ذکر ہے، ایک حدیث متفقہ یعنی مسلم و بخاری دونوں کی روایت کے مطابق قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو بظاہر دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا گیا ہے، اور خصوصاً کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا زمانہ۔ میں نے یہاں علم یا نالج کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ معلومات یا انفارمیشن کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے۔ آج کا میڈیا آپ کو معلومات فراہم کرتا ہے خبروں کی صورت میں، جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اور خبروں کے سیلاب میں انسان بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ چند سال پہلے لندن میں ایک سیمینار کا عنوان تھا انفارمیشن اوور لوڈ، جس میں بتایا گیا کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں اب تک جتنے بھی سائنسدان کسی بھی زمانے یا دور میں پیدا ہوئے، ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ آج اس وقت زندہ ہیں، اور وہ سائنس کی معلومات میں 8 سے 10 ہزار صفحات فی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں، یعنی تقریباً 60 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد اس میں سے ہر روز انٹرنیٹ پہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ اور آج کی دنیا میں جس کی آبادی 7 ارب ہے، اس میں 2.9 ارب آبادی انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے۔ 2004 میں متعارف ہوئی فیس بک، جس کی مارکیٹ میں اس وقت قیمت $212 ارب سے زیادہ ہے، اس کے ذریعے ہر روز 890 ملین انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ ٹویٹر جو کہ صرف چند سال پہلے 2006 میں متعارف ہوا، آج 500 ملین لوگوں کے باہمی رابطے کا سبب ہے۔ 1970 میں جب امریکی خلائی جہاز اپولو 13 خلا میں گم ہو گیا تو امریکی خلائی ادارے ناسا کو اسے تلاش کرنے میں 90 منٹ لگے، اور آج ان کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ہم کاغذ قلم لے کے ان معلومات کو سر انجام دے رہے ہوتے تو ہمیں اس کام کے لیے 10 لاکھ سال لگتے۔ چنانچہ اس دور میں حدیث کے یہ الفاظ کہ علم اٹھا لیا جائے گا بات سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ معلومات کا سیلاب ہے، علم کا نہیں۔
تبھی ایک معمولی سی سوئی پہ نظر رکھتے کرشموں کی موجودگی میں آئے دن مسافر بردار طیارے غائب ہو رہے ہیں، اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بہا کے لے گیا ہے جو انسان کے لیے اس دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی راحت کا پیغام لایا کرتا تھا۔ انفارمیشن اوور لوڈ سے پوچھئے کہ کیا اس نے عام انسان کو پہلے سے بہتر بنا دیا ہے؟ کیا ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے کچھ زیادہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں؟ کیا پڑھنے لکھنے سے ہماری جہالت ختم ہو گئی، ہمیں نجات مل گئی ہے؟ ہم باخبر تو بن گئے ہیں، لیکن کیا عالم بھی بن گئے ہیں؟ کیا رشتوں کا تقدس بہتر ہو گیا ہے؟ اور کیا دیانتداروں اور مخلص انسانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ کیا بھوک و افلاس ختم ہو گئی ہے؟ قتل و غارت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ چنانچہ حدیث مبارکہ میں جس علم کے اٹھ جانے کی خبر دی گئی ہے وہ علم ہے جو قرآن و سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی مجھے یہ تو خبر ہو کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں تیرتی ہیں یا جنگلوں میں کتنے شیر اور چیتے گھومتے ہیں، اور آج شام غروب آفتاب کا کس ملک میں کیا وقت ہے، لیکن یہ خبر نہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور خالق کائنات نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا۔ تو میرے لیے یہ تمام معلومات، یہ تمام خبریں وبال جان، کالجوں اور مہنگی یونیورسٹیوں کی اعلیٰ ترین ڈگریاں میرے لیے بیکار ہیں۔ جیسے کہ پہلے حدیث میں بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھائے جانے کے بعد پھر حرج یا قتل و غارت کی خبر دی۔ فرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی آپ جن کی خبر دے گئے، بلا شبہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی مثال ہے۔ یہ علامات متوسطہ ہیں جو ظاہر ہو گئیں لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر نہیں ہو جائیں گی۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ اہم حدیث جس کا تذکرہ میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد کروں گا۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صحیح بخاری کی حدیث کے جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ رشوت تحائف کی شکل اختیار کرے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل مسجد آپس میں لڑیں گے اور وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ اجمی سے روایت کیا ہے اور ابن مبارک بھی اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے ہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں سے دینی مسائل دریافت کیے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ احمق شان سے مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ ایک اور صحیح حدیث ابو داؤد سے راوی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگایا کریں گے اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گے۔ بخاری میں ہی ابھی مالک اشری اور مالک ابن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ زنا پھیل جائے گا، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ میں سے اکثر نے بحر مردار یا ڈیڈ سی کا نام سنا ہوگا اور شاید اس علاقے کا سفر بھی کیا ہو۔ یہ دراصل ایک نمک کی جھیل ہے جو کہ مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل کے درمیان گھری ہے۔ اس کا پانی 34% نمکین یعنی دنیا کے کسی بھی سمندر، دریا یا جھیل سے زیادہ نمکیات رکھتا ہے۔ اسی لیے اس پانی میں زندگی ناممکن ہے۔ کوئی مچھلی یا سمندری مخلوق کے لیے یہ پانی زہر ہے، اسی لیے اسے بحر مردار یا پھر عربی میں بحر المیت کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کے جنوب میں وہ علاقہ ہے جہاں ایک دور میں سدوم اور عمورہ سمیت 5 بستیاں آباد تھیں۔ تلمود کے مطابق ایک بستی کا نام سغر یا سنہر تھا اور انجیل کے مطابق یہاں آباد قوم
سدوم کو اپنا صدر مقام قرار دیتی تھیں یہ ساری بستیاں۔ جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق یہاں 2000 سال قبل مسیح ایک بھیانک زلزلے نے تمام علاقے کو نگل لیا۔